کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کی بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، افواہیں زیر گردش ہیں۔ بس کچھ ایسے فیصلے عوامل پیدا ہو گئے جو کہ دوریاں ہماری بڑھنے لگیں، تنقید بھی ہوتی رہی، پارٹی کے اندر جو اختلافات ہوئے، ڈسٹربنس بنی، وہ آپ کی وجہ سے بنی، اور اس میں علاقائی پرسنالٹی پارٹی نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں پارٹی نے جب کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ کس طرح پینل لے کے چلیں گے؟ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، راؤ صاحب سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں، یا کیا پلان ہے؟ نہیں، سیاست سے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی عہدے کی وجہ سے آپ دستبردار ہوں۔ پبلک پرسیپشن ہے کہ آپ ایم این اے کے امیدوار کے طور پر حلقے میں آ رہے ہیں، میدان میں اتر رہے ہیں، اور راؤ صاحب الیکشن سے اور سیاست سے پوری طرح دستبردار ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ راؤ صاحب الیکشن کانٹیسٹ کریں گے یا نہیں۔ 2002 میں جب پہلی دفعہ راؤ صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو کہا گیا کہ شام کیم گروپ کی ہی وجہ سے دست شفقت رکھا گیا تو ایم این اے منتخب ہوئے، اور اب جب یہ 24 کا الیکشن ہوا شام کیم گروپ کی طرف سے ہی جو ہے نا ان کو شکست کا سامنا کرنا۔ 2018 کا الیکشن تھا سر، اس میں جگنو محسن صاحبہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ الیکشن راؤ صاحب میری وجہ سے جیتے ہیں۔ یہ کلیم ہم بھی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ راؤ صاحب بھی کئی دفعہ جیتے، 2008 میں آ رہے تو میاں منظور صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں نے راؤ خاندان کو جو ہے نا وہ سیاست ختم کر دی۔ آپ کے خاندان نے ایسا کون سا کام قابل ستائش کیا ہے جس پر آپ کو بھی بڑا فخر ہو کہ یہ ہمارے خاندان نے کام کیا ہے، اور نیکسٹ جو الیکشن آ رہا ہے جس میں آپ ایم این اے کے طور پہ امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا؟ شاہد صاحب، آپ جیسے جرنلسٹ کو تو یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ ٹی ایچ کیو کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی، اور ابھی آپ گیس کی بات کر رہے ہیں تو گیس کا کہا جا رہا ہے کہ راؤ کیسر علی خان صاحب مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ لے کے آئے ہیں، چونکہ سر آپ جانتے ہیں کہ 1973 کا پورا ایک پاکستان کا آئین ہے جس میں کہا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ صحت، تعلیم، روزگار اور بنیادی جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ عوام کو دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ زرعی یونیورسٹی کی آپ نے کیمپس کی بات کی، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کا، اس میں تنقید ہوتی ہے آپ کے گھرانے کے اوپر اور اسپیشلی راؤ صاحب کے اوپر کہ جب یہ کیمپس ادھر آیا اور وٹو صاحب کے ساتھ سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ آج سر وہ پری نالا کھول چلا گیا۔ بہت سا غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ آپ کا بھی ایک زرعی خاندان کے ساتھ تعلق ہے، زراعت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، تو سر آج کسان کا جو حال ہو چکا ہے، کسان بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ان کے پاس مطلب کہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے، کسان کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یا کوئی بہتر اسکیم نہیں لے کے آ سکے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت اور استطاعت دی ہے کہ میں خدمت کر سکوں، میں وسیلہ بن جاؤں کسی کی خدمت کا، میری خوش قسمتی۔ مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2036 میں جا کے پاکستان سٹیبل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کتنی اسکیمز جو سی ایم پنجاب نے نکالی ہیں، فارمرز کے پاس ڈیزل کے لیے پیسے نہیں ہیں، فارمرز کے پاس وہ کس فیکٹر سے ایسوسیٹڈ ہے؟ جنگ سے ایسوسیٹڈ ہے۔ سر گورنمنٹ کے پاس کوئی نیکسٹ پالیسی نہیں تھی، کوئی کیسے ہوتی ہے؟ آپ پیٹرول ڈیزل منگوائیں گے تو آئے گا نا۔ سر لیجسلیشن کرنا، قوانین بنانا میرا تو کام نہیں ہے۔ کبھی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ ہوتا ہی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے کہا اکنامک چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں تاکہ ملک بہتری کی طرف جا سکے۔ اسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی بانی کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سی سی ٹی وی ویڈیوز ہیں وہ سامنے لے کے آئے، ہمارے لوگ نہیں تھے بلکہ کچھ لوگ اس تمام تر صورتحال میں گھسائے گئے اور یہ تمام تر چیزیں ہوئی۔ آپ جب الیکشن کا اناؤنس کر چکے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مروثی سیاست ہے اور مروثیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، نئے لوگوں کا آنا چاہیے۔ ایسے پروگرام جو کہ عوام دوست ہوں ان کی تعریف ہونی چاہیے، اس میں کہیں مس مینجمنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا آپ کا کام ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ سر نوجوانوں کے یہ سوال ہے کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ ایک بے روزگار نوجوان کا دکھ سمجھتے ہیں، جی ایسے کوئی اقدامات گورنمنٹ لیول پہ ہوں گے، کوئی آپ تجویز کریں گے؟ ایسی اپرچونیٹی آپ کیوں نہیں دیتے کہ وہ آپ کے پاس نہ آئے، سیدھا جائے وہاں پہ اور جائے کہ کوئی تجویز گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ آپ کے کوئی اس طرح پلان ہو سکے؟ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ پورے پاکستان انڈسٹریل زون اگر ہمارے حلقے میں لگ جائے۔ 24 کے الیکشن کے حوالے سے آپ کے جو سپورٹر ہیں، آپ راؤ صاحب کے چاہنے والے ہیں، آپ کے گھرانے کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، ان کا بڑا ایک الزام ہے، وہ کہتے ہیں کہ 24 کا الیکشن جو راؤ صاحب نے بڑے راؤ صاحب نے لوز کیا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کلیدی کردار کہہ سکتے ہیں، یا اس میں مین رول آپ کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے دونوں سیٹوں کا ہار جانا؟ کچھ ایسے محرکات ہو گئے، کچھ ایسے فیصلے آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے نہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے۔
लोगों की तरफ कुछ लोगों की तरफ से। नौजवानों के बड़े गिले शिकवे हैं आपके ख़ानदान के साथ कि हमारी बड़ी वाबस्तगी थी, हमने नारे लगाए, वोट दिए। सारी NTS टेस्ट पे आती हैं। पढ़ा लिखा नौजवान सर बहुत ज़्यादा है, 2 नौकरियाँ आती, 10,000 एप्लीकेशन आती है। राव साद अजमल खान साहब अगर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होते हैं तो क्या क्या प्लान है आपके पास, क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ राज़ी। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं नौजवान सियासतदान राव साद अजमल खान साहब। राव साद अजमल खान साहब राव मोहम्मद अजमल खान जो कि साबिक़ MNA उनके साहबजादे हैं। अगर राव ख़ानदान की बात की जाए, इस घराने की बात की जाए तो ये एक बड़ा सियासी तगड़ा घराना समझा जाता रहा। राव मोहम्मद अफजल खान साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अरूज था तो उस वक़्त साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से 1965 में आज़ाद हसीयत से MPA मुंतखब हुए। उसके बाद राव मोहम्मद अफजल खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। आजकल राव साद अजमल खान साहब पब्लिक में हैं, अवामी नुमाइंदे के तौर पे जाने जा रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। राव साहब से जानते हैं कि आइंदा का इनका सियासी लाहे अमल क्या होगा। लोगों के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि आइंदा राव साद अजमल खान साहब MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और बड़े राव साहब ने सियासत से पूरी तरह दस्तबरदार हो चुके हैं। तमाम तर चीज़ें राव साहब से जानते हैं कि क्या आइंदा का लाए अमल है, किस तरह सियासत को लेके चलेंगे और क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शाहिद साहब, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, खुशामदीद कि आप यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। राव साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अच्छा राव साहब, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और सेकंड राव साहब मैं जो सवालात करूँगा वो अवामी सवालात होंगे चूँकि अवाम आपके साथ बड़ी मोहब्बत भी करती है, लोगों की बड़ी आपके साथ उम्मीदें भी वाबस्ते हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताइएगा कि आप अपनी जो सियासत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही जारी रखेंगे या आपका कोई और फैसला होगा? नहीं, मेरा जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही आगे जो है वो सियासी अमल को जारी रखेंगे। अच्छा साहब, ये भी बताएं कि 2024 के आम इंतखाबात में जब आपके वालिद मोहतरम राव मोहम्मद अजमल खान साहब इसी NA 137 से MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो आपने जो टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अली अब्बास खोखर साहब की मुखालफत की और आपने अच्छे वोट लिए। तो सर कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम लीग नून की जो कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं और आइंदा मुस्लिम लीग नून, मतलब ये एक अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है। देखिए बात यह है कि हर इलेक्शन के मुहर्रकात डिफरेंट होते हैं, हर इलेक्शन एक डिफरेंट तरीके से लड़ा जाता है। हमारा कोई इरादा नहीं था तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करने का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का, बस कुछ ऐसे फ़ैसले अवामिल पैदा हो गए जो कि दूरियां हमारी बढ़ने लगी। तो वो दूरियां अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुकी हैं और पार्टी भी इस बात पे सेटिस्फाइड है। अब उनसे भी मेल मुलाकातें जारी हैं और किसी के ब्लैक लिस्ट करने से इंसान ब्लैक लिस्ट होता नहीं। जब मौला की करम नवाजी होनी है, अल्लाह की करम नवाजी होनी है तो फिर कोई चीज़ जो है आपको रोक नहीं सकती। चलो साहब, ये बताएं कि ये जो इख्तलाफात हैं, कहा जा रहा है कि इसका भी आपके ऊपर तनकीद भी होती रही कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हुए, जो एक डिस्टर्बेंस बनी, वो आपकी वजह से बनी। और सेकंड सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई फैमिली के अंदर इख्तलाफात थे जिस वजह से आप MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट आपने किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, कोई इख्तलाफात नहीं किसी किस्म के भी, और अल्लाह ताला इसी तरह हमारा इत्तेफाक कायम रखे। पूरे हमारी फैमिली बिल्कुल यकजा है, मुत्तहिद है, और जो इख्तलाफात बने वो सिर्फ सियासी इलाकाई थे, उसमें कोई पार्टी का कोई रोल नहीं था, उसमें इलाकाई पर्सनालिटी पार्टी ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की थी। इसमें पार्टी ने जब किरदार अदा करने की कोशिश की तो उस वक़्त बहुत लेट हो चुके थे मामलात, क्योंकि इलेक्शन बहुत आगे चला गया था। तो उस वक़्त दोस्तों की, जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने एफ़र्ट्स की थी मेरे लिए, वालिद मोहतरम के लिए, अगर वहाँ से हम पीछे हटते तो फिर उनके दिल को ठेस पहुँचती कि अब आपने हमें भी
جو ہے اپنے گروپ میں ایک جوائن کروایا, ہمارے لیے بھی ٹیسٹ کیس بنایا, اور اب آپ جو ہیں وہ وڈرا کر رہے ہیں, تو وہ پھر ہمارے لیے نامناسب ہوتا. اب پینل یہی بنے گا, کس طرح پینل لے کے چلیں گے؟ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے, راؤ صاحب سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں یا کیا پلان ہے؟ نہیں, سیاست سے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی عہدے کی وجہ سے آپ دستبردار ہوں. والد محترم بالکل متحرک ہیں, اور الحمدللہ اسی طرح لوگوں کے اندر ہیں. صرف کسی کا الیکشن لڑ لینا, کسی کا ایم این اے بن جانا, کسی کا ایم پی اے بن جانا یہ ضروری نہیں ہے. اب میاں نواز شریف صاحب تو دیکھیں نا, کئی دفعہ ایم این اے باہر چلے گئے تھے لیکن سیاست سے دستبردار تو نہیں ہوئے تھے. تو کوئی بھی سیاست دستبردار ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ راؤ صاحب الیکشن لڑیں گے یا آپ لڑیں گے؟ فیصلہ والد محترم نے کرنا ہے جی, اور پارٹی نے کرنا ہے. فیصلہ میں اپنے منہ زبانی کہوں, یہ تو لوگ کارکن, دوست, بھائی, والدین, بھائی, آپ جیسے بھائی, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا. پبلک پرسیپشن ہے کہ آپ ایم این اے کے امیدوار کے طور پر حلقے میں آ رہے ہیں, میدان میں اتر رہے ہیں, اور راؤ صاحب الیکشن سے اور سیاست سے پوری طرح دستبردار ہو چکے ہیں. دیکھیں, سیاست سے دستبردار کس طرح ہو سکتے ہیں کوئی بھی دوست جو ہیں؟ اب آپ اگر کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں, آپ کا عہدہ نہیں ہے کوئی بھی, تو آپ دستبردار تو نہیں اس کو کہہ سکتے. ہاں, الیکشن کنٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی فیصلہ جو ہے والد محترم, ان کے رفقا, میرے دوستوں نے, لوگوں کا حلقے کی عوام نے کرنا ہے اور پارٹی نے کرنا ہے. بس سر دست تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ راؤ صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں؟ نہیں, وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, لیکن سیاست سے دستبردار رہیں گے. سیاست میں رہیں گے لیکن الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا راؤ صاحب, یہ بتائیں کہ شام کیم گروپ یہ کلیم کرتا رہا, شام کیم گروپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ راؤ خاندان کو شام کیم گروپ بھی سیاست میں لے کے آیا, یعنی کہ 2002 میں جب پہلی دفعہ راؤ صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو کہا گیا کہ شام کیم گروپ کی ہی وجہ سے دست شفقت رکھا گیا تو ایم این اے منتخب ہوئے, اور اب جب یہ 24 کا الیکشن ہوا شام کیم گروپ کی طرف سے ہی جو ہے نا ان کو شکست کا سامنا کرنا. 2018 کا الیکشن تھا. 2018 کے الیکشن کے محرکات شاہد صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کیسی پابندیاں تھیں. تو 2018 میں بھی شام کیم گروپ تھا جو کہ ہارا, جس کو شکست ہوئی, جس میں سر اس میں جگنو محسن صاحبہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ الیکشن راؤ صاحب میری وجہ سے جیتے ہیں. یہ کلیم ہم بھی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ تھیں. تو جب انسان جیت جاتا ہے یا ہار جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے تاثرات اور ہوتے ہیں. یہی کلیم ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو الیکشن جتانے والے ہم ہیں. محترمہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ 24 کے الیکشن میں کہتے تھے کہ اس دفعہ راؤ صاحب کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تو سر یہ بڑی ایک, وہ میں نے ان کا انٹرویو کیا اس میں وہ کلیم کر رہی تھیں. دیکھیں, کسی کا بھی کلیم یا کسی کے بارے میں بھی میں بیڈ ماؤتھنگ نہیں کرتا ہوتا, یا کوئی اپنے آپ کو تکبرانہ کسی چیز پہ اظہار کروں کہ میری وجہ سے یہ ہے, تو وہ میں ایسی شخصیت نہیں ہوں, نہ میرا ایسا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کو اپنا پولیٹیکل ورک, سوشل ورک جاری رکھنا چاہیے. باقی دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ اپنے حبیب کے صدقے دے دے گا. اور جہاں تک پینلنگ ہے یا کوئی جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے, دیکھیں اتنی دفعہ راؤ افضل خان صاحب جیتے, متعدد دفعہ, اور کئی دفعہ ہارے بھی. جی, راؤ صاحب بھی کئی دفعہ جیتے. 2008 میں ہارے تو میاں منظور صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں نے راؤ خاندان کو جو ہے نا وہ سیاست ختم کر دی. تو 13 میں پھر ہم نے 88,000 ووٹ لے کے جیت گئے. پھر 18 میں جو تھے 2018 میں ایسی پابندیاں اور ایسا نون لیگ کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا جو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. 24 کا الیکشن ٹھیک ہوا تھا, وہیں آ رہا ہوں. 18 میں وہی چیز ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. بی بی جگنو محسن آئیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت دی. علی باز صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو 24 کا الیکشن یا 18 کا الیکشن, سارے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں. سر متنازع الیکشن ہو رہے ہیں, آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں الیکشن فیئرز نہیں ہو سکی؟ میرا خیال ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فیئر نہیں ہے. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کوئی ایسی افواہیں یا ایسا بنا دیا جائے ماحول جس میں کسی ایک
पार्टी को फ़ायदा हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप वोट डालने जाएं, आपका वोट ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपके पोलिंग एजेंट्स खड़े होते हैं। पीटीआई तो सर क्लेम कर रही है कि 24 का इलेक्शन जो है वो इमरान खान ने जीता है, जबकि क्लेम करने से फॉर्म 47 के तहत गवर्नमेंट किसी और की बात नहीं। एविडेंशियल चीज़ और क्लेम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एविडेंस और क्लेम डिफरेंट चीज़ें हैं। तो क्लेम कर तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ भी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि राव मोहम्मद अफजल खान मुतअद्दिद दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली, रुकने कौमी असम्बली, और उसके बाद आपके वालिद मोहतरम राव मोहम्मद अजमल खान साहब भी मुतअद्दिद दफ़ा MNA यहाँ से इलेक्ट हुए। तो सर आपके ख़ानदान ने ऐसा कौन सा काम काबिल इस्ताइश किया है जिस पर आपको भी बड़ा फ़ख्र हो कि ये हमारे ख़ानदान ने काम किया है, और नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहा है जिसमें आप MNA के तौर पे उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, आप ये समझते हो कि इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा? शाहिद साहब, आप जैसे जर्नलिस्ट को तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप एकदम टिप्स पे है कि इस इलाके में कितना काम हुआ है। क्योंकि आप DPS से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा दीपालपुर कैंपस से लेके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दीपालपुर मदीना रोड का पहले भी आप जाते थे रिजवी चौक से मदीना चौक कचहरी चौक तक, वो सड़कों का हाल आपने देखा था कि कैसा था और कितनी बड़ी सड़कें थीं, और सीवरेज के क्या हालात थे, गैस थी कि नहीं थी इधर दीपालपुर में हुजरे में, और ये कॉलेजेस 1122 THQ का अपग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें आपसे तो छुपी भी नहीं है। सर THQ की जो अपग्रेडेशन है वो PTI के दौर में हुई, और अभी आप गैस की बात कर रहे हैं तो गैस का कहा जा रहा है कि राव कैसर अली खान साहब मरहूम अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे वो लेके आए हैं। चूँकि सर आप जानते हैं कि 1973 का पूरा एक पाकिस्तान का आइन है जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि सेहत, तालीम, रोज़गार और बुनियादी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट आवाम को देना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो सर अब देखें कि हमारा ये THQ हॉस्पिटल है सर, ये बेसिकली तो DHQ है, एक बड़ी आबादी है, 25 से 30 लाख की आबादी के ऊपर मुश्तमिल THQ हॉस्पिटल। सर यहाँ पे जो हाल हैं आप बखूबी जानते हैं। देखिए, बात यह है कि पहले आपने जिक्र किया कि गैस जो है वो राव कैसर साहब लाए। जब गैस राव कैसर साहब लाए, जो उनका काम उनके अच्छे हैं, उनको वो काबिल सिताइश हैं, और जो कुछ कोई भी काम करे खिदमत खल्का उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो राव कैसर साहब हो या कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो। लेकिन एक जगह गैस सिर्फ एक गली में आई और एक पूरे शहर में गई तो फ़र्क तो बहुत है ना जी। फिर दूसरे शहर में भी आप ही लेके गए हुजरे में, फिर आपको DPS जैसा कोई स्कूल आपको पूरे आपके डिवीज़न में या पूरे पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग या बच्चियों का जो कॉलेज अब बना है, जो कॉलेज ऐसे बाज़ार में था जहाँ पे आपको पता है वहाँ पे कोई ऐसे अच्छे हालात नहीं थे जी सही, जहाँ पे हमारी बच्चियों के लिए मुश्किलात का सामना था, तो वो अब आपके सामने बना इस तन्योर में ही। आपको पता है कि हमारे ये एग्रीकल्चर तहसील है और मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर तहसील है। वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 30% ऑफ पोटैटो ऑफ पाकिस्तान, सही ठीक है। तो और मेज़ है, हमारी गंदम है, हमारे मुंजी है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला था कि हमारे यहाँ ज़िम्मेदारों ने, जब हम दोस्त वालिद साहब के दोस्त हमारे दोस्त इकट्ठे हुए तो उन्हें कहती हमें सबसे ज़्यादा इशू ट्रिपिंग का आता है। जदों असी पानी लाने बत्ती ऑन करने नगाल भी नहीं पूरा होता तो ट्रिप हो जाती। तो उस वक़्त हमने फिर ये एक अपना एजेंडा बनाया, मिशन बनाया कि इसको एड्रेस कैसे करना है। यहाँ पे 11 नए फीडर और नया ट्रांसफार्मर इस ग्रिड स्टेशन में आया, उसकी वजह से शायद आपके इल्म में हो, और उसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपिंग ख़त्म हुई। लोड शेडिंग होना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कहाँ लोड शेडिंग किस वो तो NTDC का मामला होता है, लेकिन ट्रिपिंग को रोकना, उसकी एफर्ट करना, उसके ऊपर फीडर्स को नए को ऐड करवाना, वो एक अवामी नुमाइंदगी। अच्छा सर, एक चीज़ और आगे भी जवाब की बात आपकी थी, तो उसमें ये चीज़ें हुई जिससे हमारे लोगों के, जिन लोगों के ट्रांसफार्मर सड़ जाते थे, मोटर सड़ जाती थी, तो उसका लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। आपने THQ की बात की, लेकिन THQ के पहले जो हालात थे आज से 10 साल पहले, वो आज THQ के हालात नहीं हैं, उससे बेहतर हैं। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कोई क्लेम नहीं कर सकता कि देयर इज़ ऑलवेज नीड टू इम्प्रूव थिंग्स। हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूरत रहती है, और क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो ज़ाहिर है उसके साथ आपको अपने जो वसाइल हैं उनको भी बढ़ाना है ताकि लोगों को उनका बेनिफिट। अच्छा सर, मैं बात करना चाहूँगा ज़रई यूनिवर्सिटी की, आपने कैंपस की बात की, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। अच्छा सर, उसमें तनकीद होती है आपके घराने के ऊपर और स्पेशली राव साहब के ऊपर कि जब ये कैंपस इधर आया और वटू साहब के साथ सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे
آج سر وہ رینالا کھول چلا گیا. یہاں کو غلط فہمی ہے, یہ بہت سا غلط فہمی ہے لوگوں کو. جب یہ زرعی یہاں آیا تو یہاں کلاسز شروع ہو گئی تھیں, اس کے یہاں سے رول بیک کر کے یہ بہاول نگر بٹو صاحب نے بھیج دیا تھا, یہاں پہ انہوں نے رول بیک کرا دیا تھا. پھر جب دوبارہ 13 میں حکومت آئی تب اس کو کڑا کیوں لے کے گئے, کیونکہ یہاں پہ ریسرچ فارم کے لیے اتنی زمین درکار ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس گورنمنٹ لینڈ اتنی نہیں تھی جو کہ ریسرچ فارم کے لیے استعمال, تو ہمیں وہاں پہ پھر ریسرچ فارم کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ ہے یونیورسٹی کی, اتنی ریکوائرڈ ریسرچ فارم کے لیے زمین مل گئی. اس کا نام پھر اسی لیے رکھا گیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر دیپالپور کیمپس. ابھی بھی دیپالپور کیمپس, ابھی بھی دیپالپور کیمپس ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا نام یہی ہے. اچھا سر, راؤ صاحب ماشاءاللہ فوڈ سیکورٹی کے چیئرمین کے طور پہ انہوں نے سرو کیا ہے, تو جس تحصیل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا بھی ایک زرعی خاندان کے ساتھ تعلق ہے, زراعت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں, تو سر آج کسان کا جو حال ہو چکا ہے, کسان بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, ان کے پاس مطلب کہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے. راؤ صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی, تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے, کسان کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یا کوئی بہتر اسکیم نہیں لے کے آ سکے؟ جی بالکل, میں آپ سے دیکھیں بات سنیں, ہمارا کام ہے جو ہمارا علاقہ ہے اس کی نمائندگی کرنا. آپ نے خود پریس کانفرنس کا ذکر کیا, تو پریس کانفرنس کیوں کی گئی؟ وہ اسی لیے کی, کس کے خلاف تھی وہ پریس کانفرنس؟ اپنی ہی پارٹی کی میں تنقید کی تھی نا ہم نے, کہ جی اب پوٹیٹو کا معاملات جو ہیں وہ نہیں صحیح چل رہے, یا آگے جو بھی اجناس ہے ان کے اور جو انپوٹس ہیں ان کے ریٹس بہت ہیں. تو وہ دیکھیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. وہ ہم کسی شخص پرستی پہ بلیو نہیں کرتے. اور میں اپنے جو نوجوان ساتھی ہیں, دوست ہیں بھائی, اور جو سن رہے ہوں گے آپ کے جو فالوورز ہیں, میں ان کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, اگر میں خدمت نہیں کرتا, اگر میں آپ کے لیے خدمت یا آسانیاں پیدا نہیں کرتا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت اور استطاعت دی ہے کہ میں خدمت کر سکوں, اور وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میں وسیلہ بن جاؤں کسی کی خدمت کا, میری خوش قسمتی. تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور اصلاح کے لیے آپ کو آواز, یعنی کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ کوئی اچھے کام نہیں کر سکتے, ڈیلیور نہیں کر سکتے گورنمنٹ. یہ بات نہیں میں کر رہا, میں پوری بات آپ مجھے کرنے دیں تاکہ میں آپ کے سوال پہ آؤں. تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو پی ٹی آئی کا بیک لاگ آیا, پی ٹی آئی والوں نے کام نہیں کیا, پچھلی گورنمنٹ نے, انہوں نے جب کام نہیں کیا تو سارا فائنینشیل برڈن آ گیا ایک دم گورنمنٹ کے اوپر. اب گورنمنٹ کے اوپر جب بیک لاگ کا جتنا فائنینشیل بیک لاگ تھا اس کا برڈن آ گیا, تو اس کو سنبھالنے میں کچھ ٹائم لگا. پہلے تو آپ کہتے رہے آئی ایم ایف جانا ہے, آئی ایم ایف نہیں جانا, آئی ایم ایف جا رہے ہیں, ہم نہیں آ رہے. آپ نے متعدد جو ہے نا وزیر فائنانس جو ہے, منسٹر آف فائنانس چینج کر دی ہے, آپ نے حتی الامکان کوشش کی, لیکن آپ نے ملک کو پٹڑی سے اتار دیا تھا اس وقت. اب اس کو پٹڑی پہ پہلے لانا تھا, وہ لے کے آئے میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے کام جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب میں آتا ہوں, میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں, پھر اس کے بعد کرتے ہیں. پہلے سوال کا لے لیں جواب. اس میں پھر یہ ہوا کہ جو ایک دم آپ کے پاس پھر پچھلے سال مارکا حق آپ نے جیتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے اوپر, آپ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وہ شاہین اور ہماری وہ پاک آرمی اور ہمارے سپاہ سالار نے اور ہمارے وزیر اعظم نے اور تمام ملک کے تمام لوگ کمیونٹی نے مل کے وہ جنگ لڑی اور جیتی. بالکل. اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ایک نیبر ہے افغانستان, ہمارے ان کے ساتھ ہاتھ کشیدہ رہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے خودکش بمنگ اور ہر چیز میں جو ٹیررزم تھا وہ پھیل رہا تھا. اب ہمارا بارڈر ہو گیا بند. بارڈر بند ہونے کی وجہ سے جو اجناس ہے اس کے ریٹس نیچے آ گئے. ان پٹس کے اوپر آپ بالکل صحیح بات کرتے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہیں, جو ہماری یوریا کی ان پٹ ہے کاسٹ ہے, جو ہماری ڈی اے پی کی کاسٹ ہے, یا ہماری ایون الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے, وہ اوپر جا رہی ہے اور اس سے عوام تنگ ہے. لیکن مجھے بالکل بلیو ہے, میں 100% بلیو کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی قیادت پہ, کہ آپ دیکھیے گا, اللہ کرے پاکستان سرخرو ہو, ایران اور ان کی جنگ ختم ہو, جنگ بندی ہو, ایران سے سینکشن ہٹے. ان کے ساتھ وہ بھی ہمارے ایک معاملہ بنا ہوا ہے, پورے بین الاقوامی معاملہ, صرف ہمارا پاکستان میں تو نہیں, اس کی وجہ سے بھی انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جب معاملہ سیٹل ہوں گے تو سب سے پہلے جو جس سیکٹر کو جس میں ریلیف ملے گا وہ ہمارا ایگریکلچر. مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2036 میں جا کے پاکستان سٹیبل ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ
کتنی سکیمز جو سی ایم پنجاب نے نکالی جس میں زرعی سہولیات. دیکھیں نا, کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے ہر چیز کو. اگر کوئی چیز نہیں صحیح ہو رہی, نہیں پکڑ میں آ رہی, اس لیے نہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, وہ ایک نیچرل سی چیز ہے یا ایک ایسی جنگ ہو گئی جس کے اندر ہم اب کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے اپنا پہلے, سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جان بچانی ہے, پھر ہی ہم سوچیں گے نا ہم نے کھانا کیا کھانا ہے. تو اس کے لیے ٹریکٹر سکیمز آپ کے سامنے ہیں, وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی ملی ہیں, انڈیپینڈنٹلی ملی ہیں. جو چھت کا پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فارمرز کے پاس ڈیزل کے لیے پیسے نہیں ہیں, فارمرز کے پاس. بتائیں وہ کس فیکٹر سے ایسوسیٹڈ ہے؟ جنگ سے ایسوسیٹڈ ہے. سر گورنمنٹ کے پاس کوئی نیکسٹ پالیسی نہیں تھی؟ کوئی کیسے ہوتی ہے؟ آپ پیٹرول ڈیزل منگوائیں گے تو آئے گا نا. سر لیجسلیشن کرنا, قوانین بنانا میرا تو کام نہیں ہے. لیجسلیشن سے جنگ کیسے ختم ہوگی؟ سر تمام سیکنڈ کوئی آپشن گورنمنٹ, آپ بتائیں کون سی نہیں ہے. اب ایک چیز جنگ میرے یہاں آپ کے گھر پہ ہی آ جاتی ہے جنگ, آپ پہلے لڑنا سوچیں گے یا آپ سوچیں گے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. ابھی فی الحال ہمیں اپنی ملک کی اسٹیبلٹی سیکورٹی چاہیے, اس کے اوپر ہماری فوکس اس پہ ہی ہے. پھر دوسرا ایک بین الاقوامی جنگ ہو گئی, اس کے اندر نہ کوئی حکومت کچھ کر سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ڈپلومیسی, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے آپ کو اتنا پروان چڑھے گی آپ کی ڈپلومیسی, ڈپلومیٹک محاذ پہ آپ اتنا کچھ کر جائیں گے کہ آپ کی ملک کا جو پرچم ہے بلند سے بلند ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے بالکل ایسے کہ جہاں پہ ایک طرف آپ کا دشمن بیٹھا ہے مودی, اور وہ انڈیا جو آپ کو جو ہے نا کسی آنکھ نہیں پاتا, وہ نہیں, ان کو اب ان کے کمپیریزن میں آپ کی ڈپلومیٹک جو کامیابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ چونکہ اپوزیشن ہمیشہ یہ باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے کہ بڑے گھر کی طرف سے ہمیں لتاڑا جا رہا ہے. چونکہ بانی پی ٹی آئی تو یہی بات کرتے رہے کہ ہم نے بات پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی بلکہ ان لوگوں کے ساتھ کرنی ہے جن کی یہاں پہ ملک میں چلتی ہے. تو سر آپ ان تمام تر حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بھائی, کچھ چیزیں بہتر. شاہد صاحب بات یہ ہے, میں پولیٹیکل آدمی ہوں, آپ جرنلسٹ ہیں. ہمارا کام ہے, آپ کا اپنا ایک ڈومین ہے کام کرنے کی. آپ اس ڈومین سے نکلیں گے تو پھر آپ کا اپنے لیے نقصان کریں گے. میری ایک ڈومین ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, تو میں نے پولیٹیکل ورک کی اس ڈومین میں ہی رہنا ہے. آپ مجھ پہ تنقید کریں, میں آپ پہ تنقید کروں, ہم فوج کے رول کے اوپر تنقید کریں, ہمارا کام اتنا ہی ہے. لیکن اگر آپ جا کے فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے. میں تنقید کر سکتا ہوں, میں ان کے اوپر, ان کے رول کے اوپر تنقید کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنے جا کے شہدا کے جو مونومنٹس ہیں اس کو مسمار نہیں کر سکتا. میری یہ پاکستانیت نہیں اجازت دیتی, نہ میں کبھی کسی کو اجازت دوں گا بھی کہ یہ کوئی کرے گا. تو جب آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا. لیکن باوجود اس کے کبھی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ ختم نہیں ہونا چاہیے, اور ڈائلاگ ہوتا ہی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہے. صحیح. کوئی بھی مومنٹ آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں, آپ بے نظیر اور نواز شریف کا وہ جو تھا, کیا تھا وہ جو انہوں نے سائن کیا تھا, جو نہیں میں بھول رہا ہوں, وہ جو یار سائن کیا تھا انہوں نے, یہ کٹ کر کے صحیح کر دینا اس کو. یار کیا نام تھا جو ہم نے بے نظیر نواز شریف نے سائن کیا تھا اتحاد کا, انگلینڈ میں بیٹھ کے. اب وہ چلو اس کو دوبارہ کر لینا, پھر وہ ہو جائے گا. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے کیا تھا؟ دو سیاسی لوگ جو اپنے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے نا, سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. اب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا کس نے کیا؟ پولیٹیکل لوگوں نے. اس میں کس کا رول تھا؟ کسی گود کا رول تھا. اب سر کچھ سیاسی لوگ میں وہیں آ رہا ہوں. اب اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو سکتا ہے, اور شہباز شریف صاحب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے کہا اکنامک چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں تاکہ ملک بہتری کی طرف جا سکے. تو اپوزیشن لیڈر یہ بات کر سکتا ہے وہاں کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں دیوار میں چنوا رہے ہیں, یہ آپ کو اسٹیٹ میں اسمبلی کے فلور پر, پھر بھی انہوں نے کہا ہم چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں.
کریں ملک کے لیے ہم اکٹھے ہیں. تو جب آپ کا ویژن ہی صرف یہ ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو اور یوتھ کو خاص طور پہ ڈی ریل کرنا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ سے کھیلنا ہے اور ان کو پولرائزیشن کی طرف سوسائٹی کو لے کے جانا ہے, تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی تو نہیں ہوگا نا بھائی. میری اور آپ کی کوئی کامن گراؤنڈز بھی تو ہونے چاہیے نا. میری لڑائی میری آپ کی ہے پولیٹیکل, میں نے تیسرے بندے سے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے آپ سے بات کروں گا, آپ میرے سے نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ میرے کسی ساتھی سے کریں گے جی, یا میں آپ کسی ساتھی سے کروں گا. تو کبھی بھی کوئی صلح پولیٹیکل دو لوگوں جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں کر سکتے. سر اسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی بانی کی جانب سے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سی سی ٹی وی ویڈیوز ہیں وہ سامنے لے کے آئے, ہمارے لوگ نہیں تھے بلکہ کچھ لوگ اس تمام تر صورتحال میں گھسائے گئے اور یہ تمام تر چیزیں ہوئی. اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہیے, یہ ایک لا حاصل بحث ہے, کیونکہ اس میں ان جو ادارے اپنے سٹنگ جنرلز کو کورٹ مارشل کر سکتے ہیں اور اس کو کیفرے کے عدالت پہنچا سکتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے آرمی میں کہ کوئی ایسا بھی آپ نے مثال پہلے دیکھی ہو؟ وہ تو ہمیشہ آپ کہتے تھے کہ ہمیشہ جی یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, تو پروٹیکشن ہوئی نہیں ہوئی. انہوں نے ان کو بھی سزا دی ہے اور ان دوسرے کو بھی سزا دی ہے جو پولیٹیکل رول میں. اچھا سر, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کے دادا حضور راؤ محمد افضل خان, آپ کے والد محترم متعدد دفعہ ایم پی منتخب ہوتے رہے. اچھا سر, آپ جب الیکشن کا اناؤنس کر چکے ہیں تو تنقید ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مروثی سیاست ہے اور مروثیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, نئے لوگوں کا آنا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ شاہد صاحب, اگر نئے لوگ اس ایبل ہیں, اگر اتنی ایبلٹی ہے, اتنی صلاحیت ہے تو بالکل آنا چاہیے, میں تو اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن اگر یہاں پہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اور فوجی کا بیٹا فوجی بن سکتا ہے, یا کوئی اور بیوروکریٹ کا بیٹا پڑھ لکھ کے CSS کا امتحان پاس کر سکتا ہے, تو اگر میرے میں اگر اتنی صلاحیت ہے اور اگر لوگ سمجھتے ہیں میرے میں صلاحیت ہے اور اگر وہ سمجھیں گے کہ میرے اندر صلاحیت ہے, آپ جیسے دوست سمجھیں گے صلاحیت ہے, تو پھر اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے میرا خیال. آپ لڑیں گے الیکشن؟ میں جی لوگوں کے لیے لڑوں گا. لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے اپنے نہیں لڑوں گا, لوگوں کے لیے لڑوں گا, لوگوں کی خدمت کے لیے لڑوں گا. اچھا سر, الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی آئندہ, یا کیا صورتحال ہے؟ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہوں گے. ویسے بھی بین الاقوامی صورتحال آپ کے سامنے, ہم بڑے ٹف دور سے گزر رہے ہیں. پچھلی دفعہ تو ہم آپ دیکھیں اتنے بڑے سیلاب سے گزرے ہیں اور اس کے اوپر کتنا کام گورنمنٹ نے کیا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جی پنجاب کی جو ایک اوور آل, ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں انفلیشن ہے اور اس کی انفلیشن سے بہت لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, ذمہ دار افیکٹ ہو رہا ہے, دکاندار افیکٹ ہو رہا ہے, بہت سے کاروباری طبقے افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے محرکات ہیں, اس میں جنگ ہے, اس میں ہماری جو امن و امان کی صورتحال وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں صاف ستھرا پنجاب بھی بن رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک بسز بھی آ رہی ہیں جو 20 روپے کرائے سے چل رہی ہیں, اور جہاں پہ 20 روپے کرایہ کہاں کون سی بس میں آپ کو ملتا ہے, اور جس میں 60 سال سے اوپر وہ صاف ستھرا پنجاب کا اثر ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے جو کرپشن کا میگا اسکینڈل. ہر محکمے میں, حالانکہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہر محکمے میں شیرازی صاحب, جرنلزم میں, پولیٹیکل اس میں, بیوروکریسی میں, ہر جگہ کوئی اچھا نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کوئی مس مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ایک پورے ایٹ اے لارجر پکچر ایک پروگرام کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. کہیں پہ کوئی ہوئی ہوگی تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن ایک اوور آل پروجیکٹ کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے, وہ تو کام کر رہے ہیں. پچھلی عید پہ جب بقرہ عید پہ آپ نے دیکھا تھا, اس سے پچھلی بقرہ عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے برے حالات تھے شہر کے, لائشیں تھیں. اب کیسے وہ بیچارے اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہم خود جا کے ان کو, بلکہ بقرہ عید پہ میں جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں جا کے ان کی تیمارداری کر کے آتا ہوں کہ یار کام کر رہے ہیں ہمارے لیے, عید کی چھٹی بھی انہوں نے کی ہوئی. تو ایسے پروگرام جو کہ عوام دوست ہوں, ان کی تعریف ہونی چاہیے. اس میں کہیں مس مینجمنٹ ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا آپ کا کام ہے, بالکل کرنا چاہیے. اچھا سر, 2008 کا جس طرح آپ الیکشن کا ذکر کر رہے تھے, میاں منظور وٹو صاحب اللہ ان کو گری کی رحمت کرے, آمین. اب ان کے خاندان, ان کی اولاد بڑی متحرک دکھائی دے رہی ہیں, اور جہاں آرا منظور وٹو صاحبہ نے کہا کہ اسی حلقے سے ان کے والد محترم MNA رہے ہیں, وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گی, تو ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہیں. اس تمام تر صورتحال میں آپ کامیاب ہو جائیں گے سر؟ کامیاب تو سر میرے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, اور دوستوں اور عوام کی مدد سے ہونا ہے, اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. اور آگے اگر عوام دوست میرے سمجھیں گے کہ میں اس کیپیسٹی کا ہوں یا میں اس کیپیبل ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ عزت دے گا.
اور اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کی ایکسیسیبلٹی درکار ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ فٹ ورک کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ان کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں. تو یہ گھر بیٹھے نہیں ہو جائے گا, اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اور محنت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. کوئی میں یہ کہوں کہ میں بہت محنتی ہوں یا میں ابھی بہت زیادہ میرے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں, تو کسی کو نہیں لگتے ہوتے. یہ ہمیشہ ایک کنٹینیوٹی ہے, اس پولیٹیکل ورک جو ہے وہ کنٹینیوٹی کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں 6 مہینے بعد 3 سال بعد اعلان کر دوں میں فلانے حلقے میں جا رہا ہوں جی الیکشن لڑنے, تو ایسا نہیں ہوتا. یا آپ کو بالکل پیشنٹلی کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کہیں کامیابی دیتی ہے, وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. سر ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں, یوتھ کو امپاورمنٹ مل رہی ہے, نوجوان آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں. تو نوجوان سر آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں 75% پڑھا لکھا نوجوان, مین برین جو ہے ساسا ہے پاکستان کا سرمایہ ہے سر, وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. تو سر نوجوانوں کی یہ سوال ہے کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ ایک بے روزگار نوجوان کا دکھ سمجھتے ہیں. جی ایسے کوئی اقدامات گورنمنٹ لیول پہ ہوں گے, کوئی آپ تجویز کریں گے, کیا ہوگا اس کے لیے؟ شاہد صاحب میرا جو ویژن تھا نا, اس الیکشن اللہ تعالیٰ اگر کامیابی دیتا ہے اور لوگ عوام جو ہے وہ مجھ پہ اعتماد کرتی ہے, تو سب سے پہلے تو میں یہاں چاہوں گا کہ میں یہاں انڈسٹریل زون بناؤں ٹپالپور میں, ٹپالپور انڈسٹریل زون بنے. صحیح. کیونکہ ہمارے یہاں پہ جب انڈسٹریل زون بنے گا تو ٹیکس فری ہوگا, اس میں بجلی کی قیمت جو ہے اس کو پرووائڈ جو پروویژن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اور مختلف سہولیات انڈسٹری کو دی جاتی ہیں. تو جب انڈسٹری یہاں پہ لگے گی تو شرائع صاحب میرے پاس آنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی, کسی نوجوان کو, کہ میں راؤ صاحب کے سامنے جا کے فائل رکھوں جی مینوں نوکری دے دو. وہ کیوں آئے میرے پاس؟ اس کو خود کا فیل ہونا چاہیے, خود اتنا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اتنا زیادہ بوسٹ دے دیں اپنے علاقے میں کہ خود بخود لوگوں کو نوکریاں ملیں. یوتھ کو امپاورمنٹ, یہ یوتھ امپاورمنٹ ہے. یوتھ اب کسی کی بھی انا اجازت نہیں دیتی, سیلف رسپیکٹ, کہ وہ کسی کے پاس جا کے جولی پھلائی یا اپنا کاغذ دے کے جی میں اس کو کیوں ایسی اپرچونیٹی آپ کیوں نہیں دیتے کہ وہ آپ کے پاس نہ آئے, وہ سیدھا جائے وہاں پہ اور جائے کہ جی میں گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے آپ کے کوئی اس طرح پلان ہو سکے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ انڈسٹریل زون اگر ہمارے حلقے میں لگ جائے, اللہ کرے, میں بلکہ پیغام دوں گا مریم نواز صاحبہ کو, ویسے ہی وہ بہت زیادہ ویژنری ہیں, بہت زیادہ کام کر رہی ہیں محنت سے. اگر ہمارے علاقے میں انڈسٹریل زون لگ جائے, یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کو اور زیادہ ہم یہاں بوسٹ کریں, تو اس سے ہمارے جو دیپالپور تحصیل کی یوتھ ہے کم از کم اس میں کچھ حصہ جو ہے ان کی نوکریوں کا وہاں مل جائے گا. نوجوانوں کے بڑے گلے شکوے ہیں آپ کے خاندان کے ساتھ کہ ہمارے بڑی وابستگی تھی, ہم نے نعرے لگائے, ووٹ دیے, لیکن ہمارے ساتھ جو رابطے کیے گئے, وعدے کیے گئے, پورے نہیں ہوئے. نہیں, میرا تو نہیں خیال ایسا کوئی وعدہ ہے جو میں نے نہیں پورا کیا. میرے سر نوکریوں کے, روزگار کے انفارچونیٹلی سب سے بیسک اور بنیادی سر, انفارچونیٹلی دیکھیں روزگار جو ہے نا شاہد صاحب, پورے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, پورے ملک میں یہی حال ہے, کہیں انٹرنیشنلی بھی چلے جائیں, روزگار مہیا کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر. اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر اسٹرانگ نہیں ہے نا, تو آپ سرکاری نوکریاں کتنی دے دیں گے آپ؟ میں ایک خاندان کو دوں گا تو تیسرا خاندان جو ہے ادھر اس میں بھی بچہ وہ یوتھ ہے وہی ہے وہ ہوگا. اور اب تو بڑا میرٹ سسٹم ہے, کوئی بھی آپ کے پاس اگر FIA میں نوکری آتی ہے یا کسی اور محکمے میں وابڈا میں آتی ہیں, ساری NTS ٹیسٹ پہ آتی ہیں. پڑھا لکھا نوجوان سر بہت زیادہ ہے, 2 نوکریاں آتی, 10,000 اپلیکیشن آتی تو 10,000 ہیں, لیکن اب اس میں سے بھی کمپٹیشن اتنا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ابھی میں آج ہی ایک بچے نے پاس کیا ایگزام, اس کے 78 نمبر تھے اور انٹرویو بھی بلایا ہوا تھا, لیکن اب اس کے اوپر 82 والا بھی ہے, اس کے اوپر 84 والا بھی ہے. وہ اس کیٹیگری میں تو آ گیا جو کہ 100 رکھنے انہوں نے یا 50 رکھنے, لیکن کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا. ہاں, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اس کا شاید صاحب پکا حل جو ہے نا, یہ کوئی نعرہ آپ کے انٹرویو کے اندر مار کے میں نے کوئی حاصل نہیں کر لینا. صرف مقصد اس کا کہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک ہمارا اسٹرینتھن نہیں ہوگا, ہمارے یوتھ کو امپاورمنٹ نہیں ملے گی. اور پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک انڈسٹریل زون چاہیے. اب میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں, میں پورے پاکستان کی بات نہیں کروں گا, میں تو اپنے لوگوں کی بات کروں گا نا جو جن سے میری وابستگی ہے یا جہاں سے میں نمائندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں, یا یہاں پہ میرے والد محترم اور میرے دادا نے نمائندگی کی, تو میں تو اس کی بات کروں گا. تو وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اگر وہ یہاں آ جائے تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سی لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. راؤ سعد اجمل خان صاحب اگر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں
تو کیا کیا پلانس ہیں آپ کے پاس, کیا کریں گے, فرسٹ پریورٹی آپ کی کیا ہوگی اپنے حلقے کے لیے؟ سب سے پہلے تو جی جو ہماری ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہیں ہمارے یہاں دیپال پور میں, اس کو میں چاہوں گا کہ یہ آپ اس کو DHQ کا درجہ دیا جائے. ابھی DHQ نہیں ہے. یہ ہمارا حجرہ شہر بھی مرحوم ہے. ہاں آپ دیکھیں نا, ایک THQ ہے پورے تحصیل, اور وہ تحصیل جو کئی ضلعوں سے بڑی تحصیل, 30 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, کئی ضلعوں سے بڑی تحصیل. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کئی ضلعوں سے بڑی تحصیل میں ایک THQ ہے, اور وہاں پہ RH ہے, RSC. اب حجرے میں اور منڈی احمدآباد سے بصیر پور حویلی میں RSC ہے. کیوں نہ ہم اس کو اس THQ کو DHQ بنائیں اور باقی جگہوں پہ بھی ہاسپٹل ہوں, تاکہ عوام یہاں سے جو فوراً ریفر ہو جاتی ہے لاہور, کوئی ساہیوال چلا جاتا ہے, کوئی لاہور چلا جاتا ہے یا اکاڑا چلا جاتا ہے, تو انشاءاللہ سب سے میری پہلی پرائرٹی ہوگی کہ یہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا اس کو بہتر کیا جائے. اچھا سر, 24 کے الیکشن کے حوالے سے آپ کے جو سپورٹر ہیں, آپ راؤ صاحب کے چاہنے والے ہیں, آپ کے گھرانے کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں, ان کا بڑا ایک الزام ہے. وہ کہتے ہیں کہ 24 کا الیکشن جو راؤ صاحب نے, بڑے راؤ صاحب نے لوز کیا, ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس میں جو کلیدی کردار کہہ سکتے ہیں, یا اس میں مین رول آپ کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے دونوں سیٹوں کا ہار جانا, یا آپ اپنے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی غلطی تھی جس وجہ سے یہ تمام تر چیزیں؟ میں آپ کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن اس میں کردار میرا نہیں تھا. یہ آپ نے, یہ آپ نہیں سر, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کردار میرا نہیں تھا. کچھ ایسی معاملات ہو گئے, کچھ ایسے ہو جاتے ہیں انسان سے غلطیاں, یا غلط مشورے ہو جاتے ہیں. اپنے طور پہ بندہ صحیح مشورہ دے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس وقت پہ لگ رہا ہوتا ہے صحیح ہے, لیکن بعد میں آپ کو اس کا ادراک ہوتا ہے کہ مشورہ ٹھیک نہیں تھا. تو میں تو الیکشن لڑنے کا بھی پروگرام نہیں تھا. تو یہ میں لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے کلیئر کر دوں, میرا تو کسی بھی صورت میں الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. ایک ہی الیکشن لڑنا تھا, والد محترم لڑنا تھا, اور اسی پہ, لیکن وہ کچھ ایسے محرکات ہو گئے, کچھ ایسے فیصلے آپ کی طرف سے, میری طرف سے نہیں, کچھ لوگوں کی طرف سے, کچھ لوگوں کی طرف سے, یا دوسری طرف سے ہوئے تھے. مطلب اطمینان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے؟ نہیں, دیکھیں دوریاں بڑھ گئیں. کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا کہ ہم شاید اس کیپیبل ہیں, اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ہم اس کو پل لانگ کر لیں گے, لیکن کیونکہ بہت جلدی کا فیصلہ تھا. آپ دسمبر میں فیصلہ کر رہے ہیں, جنوری میں الیکشن ہے, تو ایسے تو الیکشن کی تیاری نہیں ہوتی. دوسری بات ہے, میرا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا, نہ میرا پلان تھا, نہ بس وہ کچھ ایسے معاملات بن گئے جن کا ذکر کرنا بے معنی ہے, کیونکہ ہر کسی کی سوچ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی بہتری تھی کہ لیکن میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے 30-31 ہزار ووٹ پڑا ہے. میں انڈیپینڈنٹ تھا, میرے پاس تو نہ پارٹی کا ٹکٹ تھا, نہ تو میرے پاس کوئی اور سپورٹ تھی. تو لوگوں نے میرے سے بے انتہا پیار کیا, اور خاص طور پہ یوتھ نے میرے سے بے انتہا پیار کیا. جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں, فخر مجھے ہے اس بات پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے آپ لسٹ اٹھا لیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی, جو جو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا وہ 5-10 ہزار ووٹ سے زیادہ ووٹ نہیں لیتے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا, والد محترم کی ایک خدمت تھی لوگوں کے لیے, میرے دادا کی خدمت تھی, کچھ میری اپنی ایفرٹس تھیں, اور میرے بھائی کی اور میری فیملی کی دعائیں تھیں, ان کا ساتھ تھا. خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو صرف ایک ہی پیغام میرا کہ شخص پرستش نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی, میری ہو, آپ کی ہو, کسی کی بھی ہو. اگر آپ خدمت کر رہے ہیں, اگر آپ اویلیبل ہیں, آپ کی ایکسیسیبلٹی ہے, آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, ان کی داد رسی ہو رہی ہے, اردو پنجابی کے انہوں نے گیرے کر رہے تھے, تو پھر انہوں ووٹ دو, انہوں ووٹ دو, انہوں موقع دو. تو اگر تسی مروسیت کی گل کرو گے, صرف مروسیت پھر نہ کرو, کہو انہوں خدمت, انہوں ووٹ دو. کوئی بندہ خدمت کر رہا ہے اس کو ووٹ دیں. الیکشن کے بعد بھی آپ اسی طرح ہی لوگوں کی خدمت کریں گے؟ میں تو الیکشن کے بعد بھی خدمت کر رہا ہوں. الیکشن نیکسٹ جو آپ نے لڑنا ہے خود اپنا, میں ابھی لڑکے ہی خدمت کر رہا ہوں. اور میں نے آپ کو آتے کیا آف دا ریکارڈ کہا, میں نے کہا جی آپ کو میں نے یہی بات کی, اور سب کے لیے یہی پیغام ہے, زندگی موت اللہ کو پتہ ہے,
کب جانا ہے کس نے. بالکل ٹھیک. صرف اگر آپ اس کو شیوا بنا لیں اپنا کہ میں نے سوشل ورک کرنا ہے, عہدہ اللہ نے دینا ہے. لوگوں نے اگر اس کو قبول کیا تو آپ کو عہدہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. تو اگر آپ سوشل ورک کرتے رہیں گے تو کم از کم جب بھی آنکھ موٹیں گے تو کوئی 4 اچھے کام تو کیے ہوں گے آپ نے, لوگوں کے ساتھ آپ کہیں گئے ہوں گے, ان کا ساتھ تو دیا ہوگا, کہیں ان کی خدمت تو کی ہوگی. تو میرا تو نظریہ یہ ہے. بہت شکریہ راؤ صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ سر صاحب. آپ اپنی جرنلزم میں بہت سے نشیب و فراز آپ نے دیکھے ہیں, میں نے مجھے پتہ بھی ہے. کیپ اپ دا گڈ ورک. تھینک یو سر. سارے کرٹیسزم کرتے ہیں, سارے تنقید کرتے رہیں گے, سچ کو سامنے لاتے رہیں اور اسی طرح سے رہیں آپ ہمیشہ. بہت شکریہ راؤ صاحب. راؤ صادر مل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئندہ کے الیکشن کے لائے عمل کے حوالے سے کیا ان کی پلاننگ ہے, کیا ان کا ویژن ہے, اور تمام تر صورتحال آپ نے سنی. اجازت دیجیے گا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. والسلام.